السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يطع اللہ والرسول فأولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ وقال تعالی وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے دو مقامات سے دو آیت کریمہ تلاوت کی ہیں۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اور ان کی کتاب بخاری شریف، اس کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کہا سنا جائے اسے اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ یا حضرت کی کتاب کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ اللہ پاک نے حضرت کو بہت اونچا مقام عطا کیا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ حضرت اس مقام تک پہنچے کیسے۔ اس میں کس کی کتنی محنت رہی۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ یا کوئی بھی ایسی شخصیت جس سے اللہ پاک نے
کام لیا وہ از خود ہی اس مقام اور اس نہج اور منصب پر جا کر کے نہیں بیٹھے، بلکہ اس کے پیچھے بڑی محنت ہوتی ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جیسے ہم کسی انار کے یا پھل کے درخت کو دیکھتے ہیں کہ جس کا پھل بہت اچھا ہے، درخت بہت اچھا ہے، سایہ بہت اچھا ہے، تو آدمی کہتے ہیں کہ یہ کتنا خوبصورت پھل ہے، کتنا اچھا پھل ہے، یہ درخت کتنا اچھا ہے۔ لیکن اس سے بھی جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس درخت کو پروان چڑھانے میں اور اس درخت کی نگہداشت میں اور اس درخت کے پنپنے میں، پھلدار ہونے میں کن لوگوں کی محنتیں اور کاوشیں ہیں۔ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو داد اور تحسین کے لائق وہ لوگ ہیں جو اس درخت کی آبیاری کرتے ہیں، جو اس کو اس قابل بناتے ہیں کہ یہ پھل دے اور سایہ دے۔ کوئی بھی بڑی شخصیت اس کے بننے میں، سنورنے میں، نکھرنے میں بہت ساری محنتیں اور خدمات ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی محنت، پہلی چیز یہ دیکھا جائے گا کہ بیج کیسا ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ بیج کیسا ہے۔ بیج صحیح ہے، کھرا ہے، ایک نمبر ہے۔ اگر بیج اصلی ہوگا، زمین بنجر ہوگی، تو وہ اصلی بیج، کھرا بیج، اچھا بیج بھی کام نہیں کر سکے گا، زمین نکمی ہے، زمین بنجر ہے۔ اور اگر زمین بھی اچھی ہو، بیج بھی اچھا ہو، تو پھر اس سے پیداوار اچھی ہوتی ہے، پھر انسان کی محنت اور اس کا پھل اللہ تعالی دکھاتے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ حضرت کو دیکھنے سے پہلے ہم حضرت کے آباء و اجداد کو دیکھیں گے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کے والد اسماعیل یہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ ان کی عظمت کو جاننے اور پہچاننے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ اسماعیل جو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کے والد تھے، یہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے شاگرد خاص تھے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے خاص شاگردوں میں سے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے صحبت یافتہ تھے۔ عالم تو بہت ہوتے ہیں، مفتی بھی بہت ہوتے ہیں، لیکن تقوی، زہد یہ دیکھا جاتا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کے والد جب اس دنیا سے
رخصت ہو رہے تھے تو فرمانے لگے کہ الحمدللہ میں اپنی اولاد کے لیے ہزاروں درہم چھوڑ کے جا رہا ہوں، 1 روپیہ بھی 1 درہم بھی حرام تو کجا شبے والا بھی نہیں ہے، شبے والا بھی نہیں ہے۔ یعنی میری زندگی کا ایک ایک روپیہ جو مجھے حاصل ہوا ہے، جو میں نے کمایا ہے، وہ خالصتاً حلال کمائی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ ابھی بہت چھوٹے تھے کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں اولاد پر والد کا سایہ موجود بھی ہو تو اولاد قابو میں نہیں ہوتی، کنٹرول سے باہر ہوتی ہے، چال چلن اچھا نہیں ہوتا۔ اور اگر بچے ہیں 2 سال کے ہے، 1.5 سال کے ہے اور والد کا سایہ اٹھ گیا، ایسے میں اس کی پوری ذمہ داری والدہ پر ہے، والدہ پر ہے۔ اب اس بچے کے سنورنے میں، نکھرنے میں والدہ کا کردار ہے۔ اور حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کی والدہ کوئی عام خاتون نہ تھی۔ سوچیں، جب والد ایسے متقی تھے، اتنے بڑے عالم تھے، تقوی والے تھے، تو والدہ کیسی ہوگی؟ اور اللہ کا کرنا یہ کہ ابھی بچے ہی ہیں، بینائی چلی گئی، بینائی چلی گئی۔ اب پریشان، خوب اللہ سے دعائیں کی، خوب اللہ سے دعائیں کی۔ ایک دن دعا کرتی کرتی آنکھ لگ گئی۔ رات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ فرمایا کہ اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا اور تمہارے بیٹے کی بینائی لوٹا دی۔ اٹھیں تو یقین نہیں آیا، یعنی خوشی سے کہ ایسا بھی ہوتے ہیں، لیکن جب دیکھا تو واقعتاً اللہ نے بیٹے کی بینائی لٹا دی تھی۔ یہ والدہ، دیکھیں اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آج ہم اپنی اولاد کے لیے رشتے ڈھونڈنے نکلتے ہیں، ایسی لڑکی ہو، ایسی لڑکی ہو، ایسی لڑکی ہو، ایسی ہو۔ ناراض مت ہوئیے گا، بیٹی بیٹی ہی ہوتی ہے۔ جس کی بیٹی ہو کبھی اس سے پوچھ کے دیکھیں کہ ہم 2 منٹ میں چائے پی کے جب باہر نکلتے ہیں اور ماتھے پر شکن ہوتے ہیں تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ کبھی اس کو چلا کے دیکھیں گے، کبھی اس کو کھڑا کر کے دیکھیں گے، کبھی اس کو بٹھا کر کے دیکھیں گے۔ ایسی ہو، ایسی ہو، ایسی ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، مہینے 1.5 مہینے میں طلاق کی نوبت، طلاق بھی آ جاتی ہے۔ یہ ہمارا حال ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اولاد امام بخاری ہو، ہم چاہتے ہیں کہ اولاد امام بخاری ہو۔ پہلے خود تو بخاری کی نقل اتار کے دیکھیں،
پہلے خود تو اپنے اندر خدا خوفی، تقوی، ڈر لائیں. اب امام بخاری کی والدہ کی دعا کی برکت سے اللہ نے یہ معجزہ، یہ کرامت ظاہر فرمائی کہ بینائی لوٹ آئی. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ جب 5 سال کے ہوئے تو حفظ کے عمل میں لگ گئے. فرماتے ابھی میں حفظ کر ہی رہا تھا کہ اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ میں احادیث مبارکہ زبانی یاد کروں. اور فرماتے ہیں کہ میں نے احادیث مبارکہ زبانی یاد کرنی شروع کر دی. 10 سال کی عمر میں حفظ سے فراغت ہونے کے بعد احادیث میں لگ گئے. چند سال کے 12 یا 15 سال کے ہوں گے کہ ہزاروں احادیث حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کو زبانی یاد ہو گئی. ہزاروں احادیث. اور اللہ نے ایسا زبردست حافظہ دیا تھا، ایسا زبردست حافظہ دیا تھا کہ ایک بات کو ایک دفعہ دیکھ لیا، جیسے آپ کمپیوٹر میں فیڈ کر دیتے ہیں، ایسے ہی حضرت کے دل و دماغ میں وہ چیز نقش ہو جاتی تھی. اور یہ معمولی بات نہیں. آج ہم بھی یہ حافظہ ڈھونڈتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمیں یہ حافظہ ملے، لیکن یہ ملا کیسے حضرت کو؟ اللہ اکبر. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے میرے گریبان میں کسی شخص کا ہاتھ نہیں ہوگا کہ میں نے زندگی بھر کسی کی غیبت کی ہو. سوچیں تو صحیح، کیا ہمارا ایک دن بھی ایسا گزرتا ہے، ایک دن بھی ایسا گزرتا ہے کہ جس میں غیبت کسی کی نہ ہوئی ہو؟ اور حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا کہ جس کا ہاتھ غیبت کے حوالے سے میرے گریبان میں ہو کہ میں نے کسی کی غیبت کی ہے. زندگی بھر کبھی کسی کی غیبت نہیں کی. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ معاملات کے حوالے سے کسی کو پیسے دیے مزاربے کے لیے، بھئی تم تجارت کرو، جو نفع ہوگا آدھا تم لے لو آدھا مجھے دے دو. وہ غائب ہو گیا، غائب ہو گیا. جب غائب ہو گیا تو بعد میں کچھ وقت کے بعد کسی نے آ کر کے حضرت سے کہا کہ حضرت وہ فلاں شہر میں رہتا ہے، فلاں شہر کا جو سربراہ ہے وہ آپ کا بڑا معتقد ہے، آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، آپ سے بڑا تعلق رکھتا ہے. آپ اگر اس کے نام ایک خط لکھ دیں بس اتنا ہی کافی ہے، پیسے آپ کے گھر پر آ جائیں گے. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، میں ایسا نہیں کروں گا، اس لیے کہ آج اگر میں اپنے جائز کام کے لیے اس سے سفارش کروں گا، ہو سکتا ہے کہ اس احسان اور نیکی کے بدلے میں کل کسی غلط کام کے لیے وہ مجھ سے کہے اور وہ میں نہ کر سکوں، وہ میں نہ کر سکوں. لہذا پیسے ضائع ہو جائیں یہ گوارا ہے، لیکن میں سفارش نہیں کروں. کھانا پینا کوئی عیش و عشرت نہیں تھی. کئی دن ایک یا دو بادام کی گرییں کھا کر بس کافی.
بیمار پڑ گئے، بیماری طول پکڑ گئی، اطباء کو بلایا گیا، ڈاکٹروں نے، حکیموں نے آ کر کے حضرت سے کہا کہ آپ کسی برتن میں پیشاب کریں۔ پیشاب کیا، مٹی کے ایک برتن میں پیشاب، دیکھ کر کے انہوں نے، ایسے نباز ایسے ماہر حکیم تھے، دیکھ کر کے کہا کہ یہ ایسے شخص کا پیشاب ہے جس کو سال ہا سال گزر گئے، جس نے کبھی سالن چکھا نہیں، جس نے کبھی سالن نہیں چکھا۔ حضرت سے آ کر کے کہا، حضرت نے کہا 40 سال ہو گئے میری زبان پر سالن نہیں چکھا میں نے، بغیر سالن کے چند لقمے لے لیے، اور کبھی وہ بھی نہیں، گھاس کھا کر کے گزارا کیا، گھاس کھا کر کے گزارا کیا۔ بخاری ایسے نہیں بنتے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کا عالم دیکھیں کہ کیا حضور سے محبت ہے، کیا حضور سے محبت ہے، کہ حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو لکھنے کے لیے ہم سوچیں، کبھی کبھی غور کرنا چاہیے انسان کو، تاکہ پتہ چلے کہ کیا ہم جب بھی حدیث پاک پڑھتے ہیں باوضو ہو کر پڑھتے ہیں؟ ہم سوچیں کہ جب بھی ہم حدیث پاک پڑھتے ہیں آیا باوضو ہو کر پڑھتے ہیں؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ بخاری 1 دن 2 دن 4 دن میں نہیں، 1 سال 2 سال 3 سال میں نہیں، 16 سال میں لکھی ہے، 16 سال میں لکھی ہے، 16 سال میں یہ بخاری کی کتاب لکھی ہے۔ اور کیسے لکھی؟ ایک حدیث مبارکہ کو لکھنے سے پہلے غسل کرتے، نہاتے، 2 رکعت نماز نفل پڑھتے، پھر استخارہ کرتے، اللہ تعالی کی طرف رجوع کرتے، جب دل مطمئن اور شرح صدر ہو جاتا پھر جا کر کے حدیث کی کتاب، ایک حدیث لکھتے، ایک حدیث۔ 16 سال لگ گئے۔ مجھے آپ سے اگر کوئی پوچھا جائے، ہم اتنا بڑا مجمع بیٹھے ہیں، بلکہ میں کہتا ہوں پورے کراچی شہر والوں سے پوچھا جائے، عالم سے پوچھ لیا جائے، عام تو چلو عوام تو عوام ہے، عالم سے پوچھ لیا جائے، کیا امام بخاری نے تو ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے غسل کیا؟ میں نے یا کسی اور نے حدیث کو پڑھنے سے پہلے کبھی غسل کیا؟ کاش کہ امام بخاری کی نقل میں ایک دفعہ زندگی میں ایسا کر لیا ہوتا کہ بخاری کو اس طرح پڑھتا کہ ہر حدیث کو پڑھنے سے پہلے غسل کرتا، خوشبو لگاتا، 2 رکعت نماز نفل پڑھتا، اللہ کی بارگاہ میں استخارہ کرتا، پھر بخاری کی کتاب کو کھول کر کے حدیث پڑھتا، پھر دل میں انوارات ہی کچھ اور ہوتے، پھر دل میں علم کے نقوش نہیں، رسول اللہ کا نور اتر رہا ہوتا، رسول اللہ کا نور اتر رہا۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے بخاری کیوں لکھی؟ بخاری کیوں لکھی؟ 23 سال کی عمر میں، 23 سال کی عمر میں 3 لاکھ احادیث زبانیہ تھیں اور 3 لاکھ احادیث ان کے رجسٹروں میں تھی۔ 6 لاکھ احادیث امام بخاری رحمہ اللہ کے پاس تھی 23 سال کی عمر میں۔ فرماتے ہیں کہ ابھی میں یہ پڑھ ہی رہا تھا، میرے دل میں آ گیا کہ بھئی حدیث کے اوپر کتاب لکھنی ہے۔ کتابیں تو پہلے بھی تھیں، لیکن ایسی کتاب لکھنی ہے، ایسی کتاب لکھنی ہے جس کو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے۔ اور فرماتے ہیں پھر ایک دن کیا ہوا،
میں سویا ہوا تھا، خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، اور میرے ہاتھ میں پنکھا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا لائٹ سے پہلے ایک پنکھا ہوتا تھا، لوگ ٹرین میں بیچنے آتے ہیں، وہ پنکھا ہاتھ سے یوں کہتے میرے ہاتھ میں پنکھا تھا، اس پنکھے سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں ہوا دے رہا ہوں، یوں ہوا دے رہا ہوں، یوں ہوا دے رہا ہوں، آپ سے مکھیاں ہٹا رہا ہوں۔ آنکھ کھلی، میں نے اپنے بڑوں کے سامنے خواب بیان کیا، انہوں نے کہا اللہ حضور کی احادیث کے بارے میں آپ سے ایک بہت بڑا کام لیں گے، احادیث کے اوپر ضعیف اور کمزور کے جو داغ دھبے ہیں اللہ آپ کے ذریعے سے وہ صاف کروا دیں گے۔ کہتے ہیں ادھر یہ اور ادھر میرے استاذ حضرت اسحاق بن راہوے رحمت اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا کاش کہ میرے روحانی فرزندوں میں سے کوئی ایسا بھی ہو جو حدیث کے اوپر ایک ایسی کتاب لکھے جو صحیح ترین کتاب ہو۔ فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جمع ہو گئیں، پھر میں نے یہ حدیث پر کتاب لکھی، یہ حدیث پر کتاب لکھی۔ میرے عزیزو، مدرسوں میں کیا ہوتا ہے یہ پڑھایا جاتا ہے، یہ نور سینوں میں منتقل کیا جاتا ہے، یہ وہ نور ہے، یہ وہ انوارات ہیں، یہ وہ تجلیات ہیں، یہ وہ رسول اللہ کا فیض ہے جو سینہ بسینہ کتابوں سے منتقل ہوتے ہوئے آج میری اور آپ کی اولادیں بچیوں کے سینوں میں منتقل کیا جاتا ہے۔ آج مدرسے یہ کام کر رہے ہیں۔ میں دیانتداری سے کہتا ہوں، اللہ گواہ ہے، یہ مدرسے دیکھیں، میں نے پہلے بھی کہا بنین کا ہو یا بنات کا ہو، لیکن بنات کی اہمیت اس اعتبار سے زیادہ ہوتی ہے کہ گھر کا ماحول بچی بدلتی ہے، گھر کا ماحول بچی بیٹی بدلتی ہے۔ مرد کا کام باہر کے کاموں کو دیکھنا ہے، گھر کو دیکھنا اور گھر کے ماحول کو دیکھنا یہ بچی عورت کا کام ہے۔ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ ایک دن والدہ سے آ کر کے کہنے لگے اماں جان، آپ کے بیٹے کے ہاتھ پر ہزاروں لاکھوں انسانوں نے توبہ کی ہے اور ہزاروں انسانوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹا اس میں تمہارا کیا کمال، اس میں تمہارا کیا کمال؟ حیران ہو کر کے بولے تو پھر کس کا؟ کہا تمہاری ماں کا۔ تمہاری ماں کا؟ کہا اماں وہ کیسے؟ کہا تمہاری ماں نے پوری زندگی تمہیں کبھی بغیر وضو کے گود میں نہیں لیا، تمہاری ماں نے تمہیں پوری زندگی کبھی بغیر وضو کے گود میں نہیں لیا، دودھ فیڈ نہیں کرایا۔ یہ جو مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے یہی چیز تو پڑھائی جاتی ہے، یہ بچیوں کو سکھایا جاتا ہے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے گزشتہ ایک طویل عرصے سے الحمدللہ آپ کا میرا نہیں، میں تو آج ہوں کل نہیں، آنکھ بند ہو گئی ختم ہو گئی، میں تو ایک طرح سے چوکیدار ہوں جو آپ نے مجھے متعین کیا ہوا ہے، میں تو آپ کا چوکیدار ہوں، یہ تو آپ کا ہے، یہ مدرسہ آپ کا ہے، یہ بیٹیاں آپ کی ہیں، یہاں جو فیض مل رہا ہے یہ آپ کے دلوں کی ترجمانی ہے، آپ کی دعائیں ہیں، آپ کی دعاؤں کے بغیر، آپ کی توجہات کے بغیر، آپ کی محبت کے بغیر میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں ہم تو ایک قدم نہیں چل سکتے۔ ہم جو یہ قدم اٹھا رہے ہیں، یہ آگے بڑھ رہے ہیں، یہ چل رہے ہیں، یہ آپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے، یہ آپ کی محبت ہے، یہ آپ کا اعتماد ہے، یہ آپ کا تعلق ہے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس سال آپ کی 17 بیٹیاں
17 बेटियां अल्हम्दुलिल्लाह दौरा हदीस शरीफ करके फारिग होंगी, 17 बेटियां, और 13 मस्तूरात खवातीन शादीशुदा जिन्होंने 1 साल फहम दीन कोर्स यहां मुकम्मल किए हैं, वो फारिग होंगी। बताओ, दयानतदारी से बताओ, ये तकरीब मेरी है? नहीं, ये तो आपकी है, ये तो आपकी तकरीब है। मैं इसमें रंग भरने की कोशिश कर रहा हूं, मैं इसको अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूं, और अच्छा इसलिए नहीं कि मेरा नाम हो जाए, खाक में जाए नाम। किस काम का नाम? नाम तो वहां अल्लाह की बारगाह में अच्छा होना चाहिए, वो मालिक राजी हो जाए जिसके लिए यह किया जा रहा है। मैं और आप एक दूसरे को क्या देंगे? मैं आपसे बस यही बात कह रहा हूं, जैसे मेरी जिम्मेदारी है, आप में से हर एक की जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी से ना आप में से कोई ओहदा बना है ना मैं। आप अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। इस जिम्मेदारी निभाने पर मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूं कल कयामत के दिन रब्बे जुल जलाल आपके भी दर्जात बुलंद करेंगे। आप इस दुनिया में नहीं होंगे, लेकिन आपके लिए सदका जारिया जारी होगा। ये हमारी बच्चियां हमारे घरों में जब पहुंचेंगी, दीन आएगा, हमारी नस्लें खैर पर लग जाएंगी, नेकी और तकवे पर लग जाएंगी। यहां एक बात कहता हूं, हमारे दोस्त, आज मैंने उनको बुलाया था जिन्होंने ये मेहराब का काम करवाया है, जिन्होंने ये मेहराब का काम करवाया है, एक ही हमारे दोस्त, और आप हैरान होंगे, उनकी बहन ने मीनार का काम करवाया, उनकी बहन ने मीनार का काम करवाया। इनसे हमने दरखास्त की कि हमारा दिल चाहता है कि हम मस्जिद का मेहराब बना दें, तो फरमाने लगे कि आप बताएं क्या खर्चे है। हमने एस्टीमेट बताया कि कमो पेश 27 लाख रुपए इसके ऊपर खर्च आएगा, जो हमारे अंदाजे कम। कहा कोई गम नहीं, शुरू करें। और आप हैरान होंगे, हर साल किताबें जो बच्चियों को दी जाती हैं, कई लाख रुपए की किताबें होती हैं, वो देते हैं। तो इस साल उनके पैसे, बहुत बड़ी रकम यहां लग रही थी, तो मेरे जमीर गवारा नहीं किया कि मैं इनको कहूं कि भाई हमें किताबों की मद में आप हमेशा देते हैं, इस साल भी दें। मेरा जमीर, मैंने कहा कि पहले ही उनके काम पैसे खर्च हो रहे हैं, अब मैं उनसे कहूं। उनका मेरे पास फोन आ गया, कहने लगे इस दफा आपने याद नहीं किया। मैंने कहा हम तो हमेशा याद रखते हैं, कौन सी नमाज ऐसी है जिसमें हम याद नहीं करते। हमारी मस्जिद में अगर कोई एक कील भी लगाता है, मैं हल्फिया तौर पर कहता हूं, हम उसके लिए दुआ करते हैं। हमारी मस्जिद में कोई एक सुतरा भी ला के रखता है, हम उसके लिए दुआ करते हैं। कोई एक लाइट और पंखा लगाता है, हम उसके लिए दुआ करते हैं। मैंने कहा हम तो सुबह शाम आपको। कहने लगे मेरा मकसद ये है कि खत्म बुखारी अपना प्रोग्राम आ गया, उसमें बच्चियों को किताबें दी जाती हैं, तो आपने याद ही नहीं किया। मैंने कहा मैंने इसलिए याद नहीं किया कि आप इतना बड़ा अमाउंट जो है वो यहां लगा रहे थे, तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि आप कहेंगे मौलवी खींचने, हाथ उंगली पकड़ाओ, हाथ पकड़ के खींच रहे हैं। मैंने कहा कहने लगे ना मौलाना साहब, ये तो हमारी खुश नसीबी है, ये तो हमारी खुश नसीबी है। पैसा तो लगना ही लगना है, हॉस्पिटलों में लग जाए, किसी और काम में लग जाए, झगड़े फसाद में लग जाए, अल्लाह हमारा पैसा किताबों में, दीन में, बच्चियों की खिदमत में लगा ले, मस्जिद में लगा ले, इससे बड़ी खुश नसीबी क्या होगी। मैं तो महरूमी समझता हूं कि आपने याद नहीं किया, कि शायद अल्लाह नाराज हो गए, शायद अल्लाह नाराज हो गए। आप यकीन जाने मेरा दिल खुश हो गया, आंखों से आंसू, और दुआएं की अल्लाह इसको और अता कर। एक दोस्त को मैंने फोन किया, मैंने कहा कि भाई ये प्रोग्राम आ गया अपना खत्म बुखारी का। उन्होंने कहा कि हजरत आप मुझसे पूछा ना करें, अल्लाह की कसम। उन्होंने कहा मुझसे पूछा ना करें, बस आप, मेरी जेब आपकी जेब है, जितना दिल चाहे आप मुझसे कहें, मैं देने के लिए तैयार हूं। आप मुझे बताएं, क्या मैं ऐसे लोगों को भूल जाऊंगा? क्या ऐसे लोग जब दुआ करूंगा, उठूंगा अल्लाह की बारगाह में, हाथ उठाऊंगा, तो ये मुझे याद नहीं आएंगे? अगर ये याद नहीं आएंगे तो कौन याद आएगा?
میں حلفیہ طور پر کہتا ہوں، مجھے اپنے بھائیوں سے زیادہ پیارے ہیں یہ لوگ۔ میرے عزیزوں، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ تقریب میری نہیں، آپ کی تقریب ہے، آپ کی بیٹیوں کی تقریب ہے۔ آپ میں سے ہر ایک اس کو بہتر سے بہترین کرنے کا ذمہ دار ہے، اور ہر ایک نے اپنی ذمہ داری نبھانی ہے۔ نبھائیں گے نہیں نبھائیں گے؟ اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس کے لیے دعائیں کرنی ہے۔ اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس میں شریک ہونا ہے۔ اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس میں اپنی مستورات کو لانا ہے۔ اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس کی خدمات کو اپنا کام سمجھ کے کرنا ہے۔ انشاءاللہ آج دل کھول کے آپ ایسا کر لیں گے تو کل اللہ دل کھول کر آپ کو راضی کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔